زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اسے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ مخلص شخص کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، وہ ہمارے دل کی طرح ایک ہی ہوتا ہے۔ درست دروازے تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتیں، بلکہ وہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ عمیرہ احمد لکھتی ہیں، زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ زندگی رقص کیا کرتی تھی کبھی، اب تو چپ چاپ پڑی ہے مجھ میں۔ اگر کسی کو ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہوں جن کی وجہ سے ذہن منتشر رہتا ہو اور پریشانی ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے باوضو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ انسان کا اپنی حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشان۔ سورہ کہف۔ کبھی بھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف لگنے لگیں، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا نیک جانیں کہ باقی سب گنہگار نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا مشکل ہے۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ بھی کہو، کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ کتابیں ہی انسان کی رازدار ہوتی ہیں، ان میں ہی تو ہماری خواہش کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے اللہ کے نبی، آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ اور مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے اور چاہیے کہ تمام مسلمان اس پر بھروسہ کریں اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کریں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کو احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ کامیاب لوگ حسد نہیں کرتے، اور جو حسد کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ آج کی بات، ایمان کا امتحان ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔
یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پہ غصہ آتا ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ ابن رشد۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت یعنی دین کو چھوڑ کر فحاشی کی زندگی گزارنے لگ جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سقراط۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ مولانا رومی۔ تم اپنی غلطیاں نہیں مٹا سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرتا ہے، تمہارا راز فاش کرتا ہے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہتا ہے۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں، جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا ہم بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ غصہ اور قانون تو آپ کا پیراگراف بھی کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ لوگ 3 صورتوں میں اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں، جب ان کا مطلب پورا ہو جائے، یا وہ سمجھ جائیں کہ ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، یا ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ وراثت میں بہن کا حصہ بہن کو والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زباں تو تلوار ہے دعا۔ اپنے کام سے کام رکھنا بھی ایک کام ہے جو کافی لوگوں سے نہیں ہوتا۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ زندگی میں محبت سمیٹو اور محبت بکھیرو۔ جھوٹ گناہوں کی ماں ہے، سچائی سے چہرے حسین ہو جاتے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، عابد وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاں نہیں گئیں۔
تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ مشکل وقت تلخ ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے اور برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔